جب ہم آخری زمانے کی نشانیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں and I've been watching a lot of videos about this end of times جب دجال کا خروج ہوگا، اس میں ایک چیز تو بہت زیادہ فوکس کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ there will be no one spared who is living in the city and if that time comes اور وہ اس کی نشانیاں ہیں کہ یہ ہوگا تو you should move from the cities to maybe the hilly areas، مطلب آپ شہروں سے دور چلے جائیں بیکاز شہروں میں آپ اس کے جو فتنے سے دور نہیں رہ سکتے. اینڈ a lot of people say that this is مطلب آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اینڈ آف ٹائمز میں وہ آپ کو نظر آتی ہیں. سو لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ if you move from the city and you live in a remote area it doesn't seem possible. سو اس کا کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے ریل ہے نہیں ہے کیا ہے؟ کیا ہے ریل ہے نہیں ہے کیا مطلب پہاڑ ریل ہے یا دجال نو ریل؟ نو نہیں پہاڑ ریل نہیں، مطلب کہ جب when such a time comes so you have to move before that, not when he comes but before the جب دجال آئے گا اس سے پہلے ہی سب کچھ نشانیاں ہیں اور جب آپ کو نظر آنے لگے تو you move from the city to the remote area because cities میں no one will be safe from his fitna. And if you want to save your deen you have to move out from the city, otherwise آپ اپنا دین جو ہے اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے. دو طریقے سے دیکھنا ہے. میں اپنا طریقہ پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ بہت اعتراضات کی زد میں آتا ہوں ایون دو آئی لائک اٹ جب کریٹیکل انالیسس ہوتا ہے میرا. نبی علیہ السلام کی حدیث جو ہے وہ اسٹینسل وہ کرینہ ہے جس کے اوپر آپ چیک کریں گے کسی اور چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اسی کرینے کے اوپر باقی کی تمام تک کتابیں بھی چھان ماری، تو رایت بھی انجیل بھی، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ پہاڑوں کا رخ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پہاڑ کیا ہے، پہاڑ کیسے بچائیں گے، میں آپ کو اپنا نظریہ بتا دوں. اور اس نظریے کے پیچھے جو استدلال ہے وہ کافی ساری احادیث کے اوپر ہے، اور کسی کو ریفرنس چاہیے ہو تو آپ خود سوچیں. میں اس وقت ریفرنس نہیں دے سکوں گا آپ کو کیونکہ میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. حدیث تو آپ نے سنائی، ہم سب کو پتا ہے کہ کیا حدیث آپ سنا رہے ہیں. میں آپ کو خالی اپنا کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ جب انجیل نے بھی احادیث کے تھرو، ہمارے نبی علیہ السلام کی احادیث کے تھرو انجیل نے بھی وہ گواہی دے دی، تو ہمارے نبی السلام نے بھی وہ بات بتائی ہمیں، تو انجیل کی وہ والی گواہیاں بھی درست ہیں جو ایز از وہی بات کر رہی ہیں جو نبی السلام نے کی. تو رایت کی بھی آیتیں اگر ایسی بات کر رہی ہیں کیونکہ میرا کرینہ تو میرا نبی علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو پہاڑ کا کیا ہوتا ہے یہ غور سے سمجھ لیں. یہ باقی کتابیں بھی پہاڑ کی طرف ہی بھیج رہی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ تو سراحت سے بتا رہی ہیں کہ نہ صرف دجال بلکہ یاجوج ماجوج کے دور میں بھی جیسے یاجوج ماجوج کی وہی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یاجوج ماجوج کھول دیے، تو پھر کیا اگلا حکم ہوگا؟ پہاڑ کی طرف جاؤ. اللہ انجیل میں عیسیٰ ابن مریم سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث ایز از یہی ہے. میں نے انجیل کی بک آف ریویلیشن کوٹ کی ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ میں نے یاجوج ماجوج کھول دی. قرآن پاک نے اس کو اسی آیت میں اسی طریقے سے بتایا، اذا فتحت یاجوج و ماجوج، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہا حدیبا ینسلون کے اوپر کی جگہوں سے پھر یاجوج ماجوج نے وارد ہونا شروع ہو جانا. حدیث کہتی ہے ایسے اتریں گے جیسے بھیڑوں کے چھتر سے بھیڑیں نکلتی، ٹھیک ہے؟ اب غور سے سمجھیں نقشہ کیا ہے. میں کسی وجہ سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. بھیڑوں کی مثال کیوں ہے؟ بھیڑیں کہاں سے آتے ہیں؟ بھیڑیں ہمیشہ اوپر چھتا بناتی ہیں، ٹھیک ہے؟ غور کیجیے گا، بھیڑوں سے کی گنتی نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ایک جنتی انسان آدم علیہ السلام سے کہا کہ نبی السلام نے کہ اپنی دائیں طرف دیکھیں اپنی اولاد کو، آدم نے اپنی دائیں طرف اپنی اولاد کو دیکھا اور بائیں طرف کی اولاد کو بھی دیکھا. گنتیاں بتائیں، گنتی پتہ چلی کہ بائیں طرف آدم علیہ السلام نے 999 بچے دیکھے اپنے، اور دائیں طرف ایک. ہر 999 کے بعد ایک. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ دائیں طرف نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ دائیں طرف تیرے جنت کے بچے جنتی ہیں اور بائیں طرف تیرے بچے جو ہیں دوزخی. نبی السلام نے اس حدیث کو بیان فرمایا، صحابہ رونا شروع ہو گئے کہ ہر 1000 میں سے 999 دوزخی.
نبی اسلام نے پھر تسلی دی کہ فکر نہیں کرو، ان میں سے زیادہ تر جو دوزخی ہیں ان میں سے زیادہ تر یاجوج اور ماجوج ہیں. ٹھیک ہے، غور سمجھے میں کیوں یہ ساری تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ یاجوج ماجوج اتنی کروڑوں کی تعداد میں ہونے ضروری ہے، کیونکہ کوئی 10,000 جنتی تو نہیں ہے نا تمام امتوں کو ملا کے. ٹھیک ہے، 100 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ جنت کی بھی تو کوئی آبادی ہے نا، اربوں کی آبادیوں انسانوں کی آبادی میں سے. تو اس کی پرپورشن میں یاجوج ماجوج 1 جنتی ورسز 999 یاجوج ماجوج، اور یہ صرف یاجوج ماجوج نہیں، بہرحال میں آپ کو اس کی پرپورشن بتا رہا ہوں. اس لیول کے اوپر سوارمنگ ہونی ہے. بس یہ حدیث بڑی کلیئر ہے. عیسیٰ ابن مریم کو حکم ہو رہا ہے پہاڑ پہ چل. نبی اسلام نے امت کو حکم دیا دجال کے ٹائم پہ پہاڑ پہ چل. عیسیٰ ابن مریم کو حکم ہو رہا ہے یاجوج ماجوج کے ٹائم پہ پہاڑ پہ چل. غور سے سمجھے پہاڑ کیا ہے. میں اپنی رائے بتا رہا ہوں کو، یہ ساری حدیثیں اور آیتیں، یہ انجیل کی آیتیں میں نے آپ کو ایز ایزی کوٹ کی. کتنی بھی وحی آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کی نشانیاں دیکھیں آپ ذرا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہاڑ پہ. غور سمجھیں. عیسیٰ ہے ابن مریم پہاڑ پہ. مریم علیہ السلام پہاڑ پہ جبرائیل امین. ٹھیک ہے، غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. نبی علیہ السلام غار حرا کہاں پہ؟ پہاڑ پہ. بہت اطمینان سے سمجھیں اس بات کو. عیسیٰ ابن مریم آخری وہی پہاڑ کے کوہ طور پہ چلو پہاڑ پہ. آپ پہاڑ کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے جس سے میں دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اوپر کی جگہوں سے یاجوج ماجوج نے نہیں آنا، خالی اور بھی بڑی چیزوں نے آنا ہے جو کہ دجال کے ٹائم کے اوپر نبی اسلام نے بتایا کہ کیا کیا نکالے گا، یہ جادو کے کرشمے دکھانے کی کوشش کرے گا. مسلمانوں کو جب نبی اسلام نے کہا نا پہاڑ پہ، تو پہاڑ کے اوپر ایسے واقعات ہونے ہیں. اب سورہ کہف کی تفاسیر پڑھیں اور کلاسیکل اسکالرس کی پڑھیں، آج کل کے علماء کی نہ پڑھیں. کھلے الفاظ میں بتا رہے ہیں، آج کل کے علماء کی نہ پڑھیں. اوریجنل تفاسیر پڑھیں، ابن کثیر سے شروع کریں اور رازی تک جائیں. ٹھیک ہے، شروع کے 300-400 سال کے علماء کی تفسیر کیسے کھلے الفاظ میں انہوں نے بتایا کہ سورہ کہف، پہاڑ، دجال کیا ٹرائنگل بنتا ہے. سورہ کہف، پہاڑ، دجال. اب یا تو کلاسیکل اسکالر جو کہ نبی اسلام کے قریب ترین کے اسکالرز ہیں ان کو نہیں سمجھ آئی سورہ کہف، نعوذ باللہ، یا پھر آج کل کے مولوی کو نہیں سمجھ آئی. آپ چوز کر لیں کہ پہاڑ کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ ایسی حدیث سناؤں جو مستند ترین احادیث کہ جب صحابہ نے سورہ کہف کی قرات کی تو آسمان سے کیا نیچے آیا. ابھی بتاؤں گا توتے اڑ جائیں گے آڈینس کی. یہ تو ریکارڈنگ میں سننا ہے. یہ جو بڑھ کے میری ویڈیوز کے اوپر اعتراض کرے سورہ کہف میں اپنی طرف سے ہوائی باتیں کر رہے، حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی انہوں نے. ان کو میں کیا سمجھاؤں. پہاڑ کو تمام طرح حدیث کے امبریلا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی اسلام نے ایگزٹ دیا ہے. ایگزٹ کہاں سے دیا ہے؟ کن راستوں سے دیا ہے؟ جن راستوں سے پہاڑ سے انٹری اینڈ ایگزٹ باقی قومیں بھی کر رہی ہیں. اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کتنا بڑا پہاڑ ہے، کیٹو جتنا پہاڑ ہے. سوچیں ذرا. میں نے آپ کو کسی وجہ سے کوہ طور کی بات کی ہے، عیسیٰ ابن مریم کی اور علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کی بات کی ہے. غور سے سمجھیں اس بات. یاجوج ماجوج کی حدیث سنانا کوئی مقصد تھا. آپ کا سوال یاجوج ماجوج کا تو نہیں ہے. غور سے سمجھیں. K2 ماؤنٹ ایوریسٹ، کوہ طور، کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں مقابلہ ہو سکتا. کوہ طور تو ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے کمپیئر ٹو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ. ٹھیک ہے، پرپورشن دے کے آپ کو ایسپیکٹ ریشو بتا رہا ہوں. اور عیسیٰ ابن مریم کو حکم ہو رہا ہے کہ کوہ طور پہ چڑھ جائے. یاجوج ماجوج کو بھی میں نے آپ کو بتایا کتنی تعداد کے ہوں گے. حدیث سے میں نے آپ کو بتایا اتنی تعداد سے آئیں گے، جدھر سے بھی آئیں گے. چھوڑ دیں، یہ تو سہیل ندیم کی رائے ہے نا کہ آسمان سے ٹپکیں گے. ٹھیک ہے، جدھر سے بھی آئیں گے. کروڑوں کی تعداد میں کوئی قوم آئے تو وہ تو K2 پہ بھی چڑھ جائے. وہ کوہ طور جیسے ٹیلے پہ نہیں چڑھ سکتی. چڑھ تو سکتی ہے وہ. اور ابھی حضرت عیسیٰ کے حواری ساتھ ہیں. عیسیٰ کا ایمان لانے والے مسلمان ساتھ نہیں، وہ بھی تو ہزاروں میں ہوں گے. وہ کوہ طور پہ ہزاروں کے بندے چلے گئے. اب کوہ طور کو ذرا دیکھیں کتنا بڑا پہاڑ ہے. 1000 بندے، کم از کم 1000 تو ہوں گے. مجھے غالب گمان ہے کہ لاکھوں میں ہوں گے عیسیٰ کے ایمان لانے والے. اتنی بھی تھوڑ نہیں ہے نا. کم از کم 1 ملین 2 ملین تو ہونے چاہیے لوکل جیروسلم میں. یہاں سے کوہ طور کا سفر ہونا ہے.
وہ کوہتور جیسے ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے اور یاجوج ماجوج کروڑوں کی تعداد میں آ رہے ہیں, ان کو نظر بھی نہیں آ رہا کہ لاکھ سمجھ لیں, لاکھ بندے کوہتور پہ چڑھے ہوئے ہیں. یہ کیوں نہیں بھائی صاحب یہ مسجد میں بیٹھ کے بتا رہا ہے اس کا کوئی لیفٹ ونگ کا سائنٹسٹ نہیں بتایا گا نا, وہ تو نہیں قرآن کہتا. یہ قرآن کی علم برداری والی سمپل سی باتوں کے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ نبی علیہ السلام نے کھلے عام بتا دیے, کلاسیکل اسکالرز نے کھلے عام تفسیر کر دی, مگر نہیں, یہ سائل میاں جو ہے نا ان کی عقیدوں میں مسئلہ ہے. میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو یہ سب باتیں کہ کروڑوں کی تعداد میں آنا ہے قوم نے اور لاکھوں کی تعداد ایک ٹیلے پہ چڑھی ہوئی ہے. آپ کے ذہن کے پیچھے نہیں سمجھ آ رہی کہ there is something else, پہاڑ کے تھرو کہیں اور جانا ہے, اور کہیں اور قرآن پاک کئی جگہوں میں بتا چکا ہے کہ کہاں سے انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سائنس کی لینز جو ہے نا وہ 1 منٹ کے لیے پہن لیں تو کلاسیکل اسکالرز بھی سمجھ آ جائیں گے. وہ تو بغیر فزکس کے سمجھ گئے تھے. میں فزکس کو نہیں, کتابیں نہیں ہوں, فزکس ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے میرا. ابن کثیر نے تو فزکس نہیں پڑھی تھی نا, وہ نیوٹن سے پہلے کے بندے, ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. فخر الدین رازی کو سمجھ آ گئی تھی, صحابہ کو کلیئر بلیک اینڈ وائٹ سمجھ آ گئی تھی کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے سورہ کہف کو. آج کسی بھی عالم کو, کسی بھی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا کہتے ہیں اس کو, جو کسی کو نہیں مانتے, بہرحال جو کسی بھی اسکالر کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ کتابیں پڑھیں گے جو پاکستان کی اب مین اسٹریم اسکالرشپ میں بھی ہیں. جس کو مرضی آپ پوچھ لیں اس سوال کا جواب وہ کبھی بھی نہیں جواب دے گا. پوچھ لیں خالی سورہ کہف کام کیسے آئے گی, نبی اسلام کی حدیث ہے کہ پہاڑوں میں جانے کے بعد سورہ کہف بھی پڑھوں, اسے ہوگا کیا, رات کروں گا تو کیا ہوگا, پوچھیں تو صحیح. آپ کو تب پتہ چلے گا کہ کوئی اور ایک عجیب و غریب قسم کی جملے ہوں گے جن اردو میں بتائیں گے آپ کو یہ جملے, مگر ان جملوں کا مطلب کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت جب تک کوئی مجھے سببہ کا مطلب نہیں بتائے گا نا, تب تک میں اس کو عالم نہیں مانتا کہ سببہ کا مطلب کیا ہے. کیونکہ سببہ کے تھرو یہ حدیث پہاڑ, سببہ کا قرآن پاک کا جو لفظ ہے نا ذوالقرنین کی جرنی کا, کہ کون سے راستے ہیں جن کے اوپر ہو گیا تھا, وہ تب آپ کو کنیکٹ کرے گی. یہ تمام تر چیزیں, یہ تمام تر آنسر مل جائیں گے آپ کو. آئی ہوپ دس ویڈیو کا یہ والا حصہ کاٹ کے سیپریٹ ویڈیو بنائیں گے اور پوچھا جائے ان علماء کرام سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر, مجھے ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے. اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ جس کے اوپر قرآن بات کر رہا ہے, جس کے اوپر حدیث باتیں کر رہی ہیں, اور ہمارے دور کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر آپ لوگ گرے قسم کی بات کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اردو میں بھی بتاتے ہیں تو کوئی بڑے سے بڑا بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ عجیب و غریب سی ایک امیلگمیٹڈ ٹرمینالوجی یوز کر دیتے ہیں, گرامر ختم ہو جاتی ہے آپ کی. اردو میں گرامر کے جملے گرامر کے نہیں بنا رہے ہوتے, ترجمہ پڑھے گا نا قرآن پاک کو آیتوں کا. دنیا میں کوئی پاکستانی مسلمان اس آیت کا ترجمہ پڑھ کے یہ نہیں چاہتا اردو میں ترجمہ پڑھ کے کہ مطلب کیا ہے. اردو بھی بولے گا اور مطلب ہی نہیں سمجھ آئے گا. دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ نبی اسلام نے کہا نا پہاڑوں کا رخ کرو. آپ کو بتا رہا ہوں, صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جس طرح سورہ اصحاب کہف پہاڑ میں گئے تھے نا, اور جو واقعات ہوئے تھے یہ امت کے ساتھ بھی ہونے ہیں اگر سورہ کہف کا انسٹرومنٹ لے کے گئے تھے اور صحیح طریقے سے سمجھ گئے. نبی اسلام کی حدیث بڑی کلیئر ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. 3 حدیثیں سورہ کہف کے اوپر ڈائریکٹ, جو ایک حدیث ہم تک پہنچائی نہیں جاتی. نبی اسلام نے کہا جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی اگر کوئی اس طریقے سے پڑھے گا تو دجال سے بچ جائے گا. سو غور سے سمجھیں کہ دجال پہاڑ بہت بڑی ایک ٹرائنگل بنتی ہے نہ, آپ کو زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے ان سب چیزوں کو سمجھیں گے. I hope this answers the bigger part of your question. میں تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ اس لیے دی ہے کیونکہ کافی ساری فرنجز انوالو تھیں اس سوال میں, کافی چیزیں بتانی ضروری تھی.